بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ہم آج آپ کی خدمت میں وہ مسائل پیش کریں گے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ ٹوٹنے کے بعد ان کی صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ تو وہ مسائل جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حلق میں پانی چلا جائے تو روزے کا کیا حکم ہے۔ وضو یا غسل کرتے وقت غلطی سے پانی حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا رکھنا لازم ہوگا، کفارہ نہیں۔ اب آگے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گرگرا کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا کیسا ہے۔ تو روزے کی حالت میں گرگرا کرنا اور ناک میں زور سے پانی ڈالنا ممنوع ہے، یعنی شریعت میں اسے منع کیا گیا۔ اس سے روزے کے ٹوٹ جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ اگر غسل فرض ہو تو کلی کرے، ناک میں پانی بھی ڈالے، مگر روزے کی حالت میں گرگرا نہ کرے، نہ ناک میں اوپر تک پانی چڑھائے۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ ندی میں غسل کرتے ہوئے پانی پی لیا تو روزے کا کیا حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں ندی پر غسل کرنے کے لیے گیا اور تیرتے ہوئے یا ندی میں ڈوبتے ہوئے پانی پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس پر اس روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا کیسا ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ اس طرح لیا کہ بیوی کی رال تھوک میں نگل گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اگر بغیر اس کے لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن جس کو جماع یا انزال کا اندیشہ ہو اس کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو اندیشہ نہ ہو اس کے لیے بوسہ لینے میں مضائقہ نہیں، مگر اس طرح نہ لے کہ روزہ فاسد ہو جائے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ بوس و کنار سے انزال ہو جائے، یعنی بیوی سے اگر بوسہ لیا ہے اور اس حالت میں انزال ہو جائے تو صرف قضا واجب ہوگی یا کفارہ بھی۔ تو اگر آدمی اپنی بیوی سے بوس و کنار کر رہا تھا کہ اس کو انزال ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں اجنبیہ عورت کو شہوت سے چھونا کیسا ہے۔ تو اگر روزے کی حالت میں کسی اجنبیہ کو شہوت کے ساتھ چھو لیا اور انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہوگا، اور اگر انزال نہ ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ اجنبی عورت کو چھونے کا گناہ لازم آئے گا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے پاس بیٹھنے یا سونے سے انزال ہو جائے تو کیا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا یا سویا تھا کہ اسی حالت میں کمزوری کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا تو اس صورت میں، انزال کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی منی نکل گئی، انزال کا مطلب یہ ہے تو اس کو انزال ہو گیا تو اس صورت میں اس روزے کی قضا لازم ہوگی۔ اب آگے اور ایک مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہاتھ سے منی نکالنا، جسے شریعت میں استمناء بالید کہا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں استمناء بالید یعنی ہاتھ سے منی نکالنا مکروہ تحریمی اور سخت گناہ ہے، سخت گناہ کا کام ہے۔ اس فعل سے اگر انزال یعنی منی نہ نکلی ہو تو روزہ فاسد نہ ہوگا، اور اگر منی نکل جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ استمناء بالید کے بعد بیوی سے صحبت کر لیا تو کیا حکم ہے روزے کا۔ اگر کسی آدمی نے رمضان کا روزہ رکھنے کی حالت میں قصدن یعنی ارادتاً ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو حرکت دے کر انزال کر دیا، پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا، قصدن بیوی سے جماع کیا اور کھایا پیا تو اس پر صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں، اس لیے کہ وہ رمضان کا روزہ پہلے ہی ختم کر چکا ہے۔ البتہ اس کی بیوی پر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی، جبکہ بیوی نے برضا و رغبت جماع میں شوہر کی موافقت کی ہو۔ یعنی اگر اس نے بھی جو ہے اس میں اپنا ارادہ، اپنی خواہش ظاہر کی ہو تو پھر بیوی پر جو ہے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں اگر بتی یا لوبان کا دھواں قصدن یعنی جان بوجھ کر ارادے سے سونگھ لیا تو روزے کا کیا حکم ہے۔ تو روزے کی حالت میں قصدن اگر بتی وغیرہ کا دھواں لینا درست نہیں، روزے کی حالت میں قصدن اگر بتی وغیرہ کا دھواں لینا درست نہیں، اور اگر بتی کا دھواں لے لیا اور حلق میں وہ چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔
آگے کا مسئلہ یہ کہ سالم انڈا نگلنا، یعنی اکھا انڈا جو ہے ڈائریکٹ نگل لیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی روزے دار نے اکھا یعنی سالم انڈا نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ نکسیر کا خون اندر جانا، نکسی یعنی ناک پھٹ گئی اور اس کا خون جو اندر چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اگر کسی روزے دار کی نکسیر پھٹ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر روزے دار کا نکسیر کا خون پیٹ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں دانتوں کے درمیان کی چیز نکال کر کھانا یا نگلنا کیسا ہے؟ تو روزے کی حالت میں دانتوں کے درمیان اٹکے ہوئے ذرے کو کھا لیا اور وہ ذرہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر کسی نے دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی چیز کو ہاتھ سے باہر نکالا پھر دوبارہ اس کو کھا لیا یا نگل لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ چیز تیل کے برابر ہو۔ یہی حکم مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ دانت کا خون اگر زیادہ ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ روزے کی حالت میں اگر دانت سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے اور خون کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی طرح خون تھوک سے زیادہ یا برابر ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ مسوڑوں کا خون اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اگر مسوڑوں سے خون نکل کر حلق میں داخل ہو جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر تھوک خون کے برابر یا زیادہ ہے اور حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 2، اور اگر خون کم ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی نہیں ٹوٹے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ چنگم چبانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو چنگم چبانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا مزہ حلق میں پایا جاتا ہے۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھول کر کھانے والا قصدن کھا لے، بھول کر کھانے والا اگر جان بوجھ کر کھا پی لے تو صرف قضا ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے بھول کر کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا پھر یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا تو ایسے شخص پر صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی چیز نگل لی جائے جو دوا یا غذا نہ ہو، یعنی کھانا یا دوا نہ ہو، تو اس سے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی آدمی نے کوئی ایسی چیز جو بطور دوا یا غذا نہ تھی کھائی جاتی ہو کھا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ کہ مریض نے نیت کے بعد روزہ توڑ دیا، بیمار آدمی نے نیت کے بعد روزہ توڑ دیا، تو اگر کسی بیمار آدمی نے روزے کی نیت کی پھر بعد میں روزہ افطار کر لیا یعنی روزہ توڑ دیا تو اس صورت میں اس پر صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اذان کی آواز سن کر وقت سے پہلے افطار کا کیا حکم ہے؟ اگر مؤذن نے آفتاب غروب ہونے سے پہلے مغرب کی اذان دے دی اور لوگوں نے مؤذن کی اذان سن کر وقت کے ہو جانے کا یقین کرتے ہوئے افطار کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ یعنی قضا میں جو ہے وہ صرف ایک روزہ رکھے گا۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں رنگین دھاگا منہ میں پکڑ کر بانٹنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں رنگین دھاگا یعنی کلر والا دھاگا منہ میں پکڑ کر بانٹے جس کی وجہ سے رنگ کا اثر تھوک میں آ جائے اور وہ اس تھوک کو نگل لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب اور ایک مسئلہ آگے کا یہ ہے کہ اندرونی زخم کی راہ سے روزہ توڑنے والی چیزوں کا پہنچنا، یعنی منہ، کان، ناک، مقعد، فرج، شکم یعنی پیٹ اور کھوپڑی کے اندرونی زخم کی راہ سے روزے کو توڑنے والی چیزیں جوف معدہ یعنی معدے کے اندر یا دماغ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں منہ، کان، ناک اور نیچے کی شرمگاہ اور پیٹ، اس کے اندر سے اگر خون نکلتا ہے اور وہ خون نکل کر جو ہے پیٹ کے اندر تک یعنی معدے کے اندر تک پہنچ جاتا ہے یا دماغ تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون نہیں پہنچتا ہے پیٹ کے اندر تک تو جو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ سگریٹ نوشی سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں، یعنی سگریٹ پھونکنے سے۔ تو سگریٹ پینے سے
سگریٹ کا دھواں منہ کے ذریعے حلق کے اندر چلا جاتا ہے جو روزے کو توڑنے کا سبب ہے، لہذا سگریٹ نوشی سے یعنی سگریٹ پینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ نہیں، یہاں پر جو ہے دونوں چیز لازم ہوگی، قضا بھی اور کفارہ بھی۔ اب روزے کی حالت میں لفافے کا گوند زبان سے چاٹنا، لفافہ جو چپکا ہوا ہے اس کا اگر گوند یعنی گم زبان سے چاٹا ہے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اگر روزے کی حالت میں زبان سے لفافے کا گوند چاٹ کر تھوک نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چاٹنے کے بعد تھوک دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی یعنی حلال کے قریب۔ اب آگے اور ایک مسئلہ ہے کہ روزے میں نسوار یعنی جس کو ہم گائے چھاپ یا پوری اور تمباکو کہتے ہیں، تو روزے کی حالت میں تمباکو وغیرہ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو نسوار منہ میں ڈالنے سے لعاب کے ساتھ مل کر پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے جو روزے کو توڑنے کا ذریعہ ہے، بلکہ نسوار کے عادی لوگ تو اس کو غذا کا نعم البدل سمجھتے ہیں، یعنی تمباکو کو کھانے کا نعم البدل سمجھتے ہیں، اس لیے تمباکو منہ میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کسی کے مجبور کرنے پر یا غلطی سے کھا پی لینا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کسی کے مجبور کرنے پر یا غلطی سے کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس صورت میں اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب اور ایک مسئلہ ہے کہ بندوق کی گولی پیٹ میں رہ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اگر کسی شخص کو بندوق کی گولی پیٹ میں لگے اور پیٹ میں ہی رہ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں مٹی کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں مٹی یا گھاس پھوس یا کاغذ کھا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔ اور اگر کسی کو مٹی کھانے کی عادت ہو، بہت لوگوں کو پتھر کھانے کی عادت ہے، تو وہ لوگ پتھر بھی کھاتے ہیں، تو اگر کسی کو مٹی کھانے کی عادت ہے تو اس پر فساد صوم کی وجہ سے یعنی روزے کے ٹوٹنے کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوگی، کیونکہ غذا کے طور پر کھا رہا ہے، یعنی کھانے کے طور پر اس کو کھا رہا ہے تو اس پر قضا بھی اور کفارہ دونوں لازم ہوں۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ جمائی لیتے وقت پانی کا قطرہ منہ میں چلا گیا تو کیا حکم ہے روزے کا؟ روزے کی حالت میں کسی شخص نے جمائی لی اور جمائی لیتے وقت سر اوپر کو اٹھایا اور پرنالہ جاری تھا، یعنی پانی کہیں سے ٹپک رہا تھا نالے میں سے، جس کی وجہ سے پانی کا قطرہ اس کے حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر بارش یا اولے کا پانی یعنی برف کا پانی حلق میں داخل ہو گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آگے جو ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ چاکلیٹ، چنا یا مونگ پھلی کا دانہ روزے دار کے منہ میں چلا گیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ چاکلیٹ جس کو ٹافی بھی کہتے ہیں ہم، چاکلیٹ، چنا یا مونگ پھلی کا دانہ روزہ یاد ہوتے ہوئے روزے دار کے منہ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آگے جو ہے اسی کے متعلق جو ہے بہت سارے مسائل ہیں تو وہ ہم آپ کی خدمت میں آگے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر جو ہے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔